مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ عیدگاہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان زون کے مدرسین یہاں موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ایک ہی گھر سے 5 حافظ کیسے بنے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم بات کریں گے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر گھر سے ایک حافظ ہونا چاہیے، تو اچھی سوچ ہے، لیکن ایک ہی کیوں ہو؟ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، بلکہ جتنے ہوں سب کو قرآن درست مہارت سے پڑھنا چاہیے۔ چلو حفظ سب نہ بھی کریں تو کم از کم نادرہ تو درست مہارت سے پڑھنا آنا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جو حفظ کرتا ہے اس کو الحمدللہ عزوجل درست مہارت سے قرآن پاک پڑھنا بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہار ہے مدرسۃ المدینہ مغل پورہ لاہور کی، کہ وہاں پر ایک بچہ داخل ہونے کے لیے آیا۔ الحمدللہ عزوجل قاری صاحب، وہاں کے ناظم صاحب، اور مدرسے کا ماحول اتنا پیارا تھا کہ ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا اور آ کر گیا تو دوسرا آ گیا اس کا بھائی، وہ گیا تو اس کا تیسرا بھائی آ گیا، وہ گیا تو اس کا چوتھا بھائی آ گیا، یہاں تک کہ ان کی ایک بہن تھی، اس نے بھی بچیوں کے مدرسے میں قریبی تھا، وہاں پر مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ عزوجل حفظ کیا۔ یوں ایک ہی گھر میں 5 حافظ بن گئے۔ تو ہمارے مدرسین اس بات پر غور کر لیں کہ ایک مدرس کا اچھا کردار، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، اچھی تعلیم دینا، یعنی کتنے دور تک اس کے رزلٹ جاتے ہیں، اس کی برکتیں کتنے دور تک جاتی ہیں، اس کی بہاریں کتنے دور تک جاتی ہیں۔ الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ میں بھی یہی سوچ دی جاتی ہے، یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ جو بچہ مدرسے میں آ گیا وہ واپس نہ جائے، چھوڑ کر نہ جائے۔ اور ہمارے اسلاف کا اس میں بہت اچھا انداز ہوا کرتا تھا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراد آبادی، یہ ان کی شان کے حوالے سے کتاب آئی ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے شان حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس حوالے سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کے طلبگاروں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ طلباء کو کسی غلطی پر مدرسے سے نکال دینے کو سخت ناپسند کرتے، اور فرماتے مدرسے سے طلباء کا اخراج یعنی نکال دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو آگ کر دے، علادہ کر دے، یا جسم کے کسی بیمار عضو کو کاٹ کر الگ کر دے۔ مزید فرماتے ہیں انتظامی مصالح یعنی فوائد کے پیش نظر اگرچہ یہ شرعاً مباح ہے، لیکن میں اسے بھی ابغض مباحات یعنی جائز معاملات میں سخت ناپسند باتوں میں سے سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کو مدرسے سے نکال دیا جائے۔ تو ظاہر جب ایک نکلے گا تو اس کے خاندان میں کون آئے گا دوبارہ؟ وجہ جو بھی ہو، بچے کی اپنی کمزوری ہو، سستی ہو، لاپرواہی ہو، لیکن جب جاتا ہے تو وہ دوسرا پھر اس کے خاندان میں سے، اس کے بہن بھائیوں میں سے دوبارہ کوئی پھر حفظ کا رخ نہیں کرتا۔ لیکن اگر پڑھ کر جاتا ہے تو پورے خاندان میں چرچا ہوتا ہے، پورے خاندان میں ایک شہرت ہوتی ہے، اور دین کا ڈنکا بجتا ہے۔ اور الحمدللہ عزوجل جس کی ایک بہار میں نے بیان کی کہ ایک ہی گھر سے 5 حافظ، آپ خود غور کریں کہ کیسا ماحول بنتا ہوگا۔ کہیں ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو کہیں دوسرا پڑھ رہا ہے تو کہیں تیسرا پڑھ رہا ہے، تو نماز تراویح میں سنانے کی بات آتی ہوگی تو ایک مسجد میں ایک سنا رہا ہے تو دوسرے میں دوسرا سنا رہا ہے، تو یوں کیسا ماحول بنتا ہوگا۔ تو کاش کہ جس طرح یہ بہار آئی ہے اس طرح ہر مدرسے سے بہاریں آئیں، اور کاش کہ ایسا ماحول بنے کہ جس کو بھی پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، حافظ محمد فلاں، حافظ محمد فلاں، یعنی یوں ایک کہ حافظ ہوں، علماء ہوں۔ اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس پر کام کر رہی ہے اور کثیر علماء اور حافظ بنا بھی رہی ہے۔ ہمارا شعبہ جو مدرسۃ المدینہ ہے الحمدللہ عزوجل اس پر بہت کام کر رہا ہے، اور ابھی تک 2020 تک جو ہم نے کارکردگی لی ہے 92,000 سے زائد حافظ بن چکے ہیں، اور مزید آگے سفر الحمدللہ عزوجل جاری ہے۔ تو ہمارے وہ مدرسین جو پڑھاتے ہیں، جن کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے یا کسی بھی مدرسے سے ہے جس کا تعلق پڑھانے سے، حفظ کرانے سے ہے، وہ اگر نرمی اور شفقت والا ماحول رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہر گلی میں، ہر محلے میں انشاءاللہ عزوجل حافظ قرآن ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔